حضرات سامعین محتشم، حالات و واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عالم اسلام کی زبون حالی ہے، ہر طرف سے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، اسلام مخالف گروہ نہتے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو، عامت المسلمین کو صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ وہ جذبہ جو جہاد کا جذبہ تھا، وہ جذبہ جو دین اسلام کے مخالفین کی قلع قمع کرنے کے لیے ہمیں جذبہ دیا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ رو بزوال ہے۔ اگر کوئی جہاد کا نام لے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنا لبادہ اور اپنا لباس مجاہدین اور جہاد کے نام پہ کر کے اس میں فساد شامل کیا ہوا ہے۔ اسی لیے عامت المسلمین وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی اسلامی ملک پر اگر کوئی کفار یا مشرکین، یہود و ہنود کا حملہ ہو تو عامت المسلمین پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض دو قسم کے ہوتے ہیں، یا فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہم میں سے اگر گاؤں میں سے ایک بندہ ایک گھر سے اس میں شامل ہوا تو سارے لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو گئی۔ اور ایک فرض عین ہے، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ہمارے گھر سے ایک بندے نے فرض نماز پڑھی ہے تو کفایہ ہوگا، وہ کفایہ نہیں ہوگی۔ تو جب عالمی اسلام میں سے مسلمانوں پر کوئی بھی اہل کفر، اہل شرک وہ حملہ کرتے ہیں تو ان سارے مسلمانوں پر یہ جہاد فرض کفایہ نہیں، فرض عین ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ مسلمانوں کی زبون حالی ہے، آپس کی نا اتفاقی ہے، آپس کی ناچاقی ہے۔ جب فلسطین کے مظلوم عوام پر حملے شروع ہوئے تو ہم نے آواز بلند کی تھی کہ یہ مت سمجھے کہ آج ہمارے بھائی جو فلسطین میں ہے وہ ظلم و ستم کے شکار ہے، یہ مت سوچیں، بلکہ یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، یہ آگے تک جائے گا۔ وہ صرف ہماری اسلامی کنٹریز کی امتحان لیں گے کہ ہم فلسطینیوں کو زیر کریں گے تو دنیا سے کیا ریئیکشن ہوں گے۔ ہم نے اپنا ریئیکشن نہیں دکھایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یمن، اور یمن کے بعد آج کل ایران پر، یہ مت سوچے کہ یہ ایران کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں ایرانیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، یمنیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہود اور اہل شرک جو ہے ان کو شیعہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، انہیں وہابی اور دیوبندی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سارے اہل شرک انہیں مسلمان سمجھ کے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اختلافات ہے،
کہ ہم نے یہ اختلافات کہ وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، ان کی نظروں میں نہ وہابی وہابی ہے، نہ دیوبندی دیوبندی ہے، نہ بریلوی بریلوی ہے، نہ شیعہ شیعہ ہے، بلکہ ان کی نظروں میں وہ سارے مسلمان ہیں اور جس کیٹیگری میں آ جائے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، فرمایا اسلام شروع ہوا تھا غریب، پیسوں سے غریب نہیں تھا کہ پیسے نہیں تھے، پیسے تو اتنے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال حبشی کو خریدنے کی ٹھان لی تو پھر منہ مانگی قیمت ادا کر کے ان کو رہائی دی تھی۔ پیسے تھے، مال تھا، دولت تھی، سیدنا عثمان غنی جیسے شخصیات موجود تھے۔ تو الاسلام بدأ غریب کا معنی کیا ہوگا؟ الاسلام بدأ غریبا، اسلام ایک عجیب و غریب دین دکھائی دے رہا لگا، یہ دکھائی دینے لگا تھا کہ یہ ایک عجیب و غریب کام ہے۔ بھئی وہ جو بت ہے جس کو ہم نے خدا تصور کیا تھا، کوئی مجسم شکل تو ہے نا، یہ مسلمان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ ایسے رب کو پوجتے ہیں، ایسے خدا کو پوجتے ہیں جس کا وجود ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو بدأ غریبا، یہ عجیب و غریب دکھائی دینے لگا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور بہت جلد یہ اسلام ایسے ہوگا جیسے کہ شروع میں عجیب و غریب دکھائی دیتا تھا، اب جو ہے نا وہ اسلام بہت جلد لوگوں کی نظروں میں ایسے عجیب و غریب ہوگا۔ آپ کسی کے سامنے نماز اور تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار کا تذکرہ کریں گے، پتہ نہیں وہ کہتے کس زمانے میں ہے، لوگ چاند پر چڑھے گئے، مریخ میں لوگوں نے پراپرٹیاں لی، یہ ابھی بھی وہ باتیں کرنے لگے، ایک عجیب و غریب دکھائی دے گا۔ آج کے دور میں اگر کوئی جہاد کی بات کر لے تو یہ ان کو عجیب و غریب نظر آئے گا، یہ جہاد کا ٹائم تو گزر گیا، اب جہاد کہاں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد بھی کئی طریقوں سے ہے۔ مجھے میرا جنرل، میرے ملک کا صدر اجازت نہیں دے رہا کہ میں جہاد بالسیف کر لوں، اور میری استطاعت اور قدرت بھی جہاد بالسیف کی نہیں ہے، تو میرے لیے ایک اور حکم بھی ہے، وہ جہاد علی اللسان بھی ہے۔ میں زبانی جہاد کروں، میں ان کفار مشرکین کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، میں ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، ان کے دل میں جذبہ جہاد کو اجاگر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شیر دل جوان ہو جو میدان کارزار میں وہ عمل کر لے۔ اگر وہ جہاد علی اللسان بھی نہیں کر سکتے تو پھر جہاد بالقلم تو ہے نا، لکھو، تمہارے پاس جدید ترین آلات آئے ہیں، سوشل میڈیا تمہارے پاس ہے، انٹرنیٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جہاد اس میں شامل کر لو۔ نہیں تو جہاد بالمال کر لیا کرو، مال تو ہے نا، مال سے جہاد کیا، کسی غازی کو، کسی مجاہد کو ان کی ضروریات والے سامان مہیا کرو، تو بھی جہاد میں شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ذیشان کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اگرچہ اس حدیث کے کئی مفہوم موجود ہے، لیکن ایک ہم ظاہری جہاد پر بھی اس کا مفہوم میں عرض کر چکا کہ کل جب فلسطین میں ہو رہا تھا تو ہم انہیں جہاد نہیں کہتے ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں فلسطین کا اپنا معاملہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہینہ پہلے پاکستان پر جب اسٹرائک ہوا تو ہم سارے اچھل کود پڑے کہ بھئی جہاد تو اب شروع ہو گیا ہے، اور یمن پر جب اسٹرائک ہوا تو ہم خاموش بیٹھے رہے، یار یمن کا معاملہ ہے، وہ تو حوثی ہے، ان کا اپنا کام ہے، ہم چپ رہے۔ اور آج جب ایران پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم پھر بھی خاموش ہیں، نہیں جی وہ شیعہ ہے، وہ تو فلاں گروپ سے ہے، فلاں گروپ سے ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہود کی نزد کوئی دیوبندی نہیں ہے، یہود کے نیز کوئی بریلوی نہیں ہے، یہود کے نیز کوئی شیعہ نہیں ہے، یہود کے نیز
کوئی اور فرقہ نہیں ہے. یہود اور ہنود کے سامنے صرف مسلمان ہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ان جہادوں میں سے کوئی بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ایک جہاد تو اور بھی ہمارے ہاں باقی ہے. وہ ہم مجاہدین کے حق میں دعائیں کرے کہ اللہ ان کو فتح، اللہ منصر المجاہدین، یا اللہ مجاہدین کی نصرت فتح عطا فرمائے. نا دعا تو کر سکتے ہیں نا. ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آیا کہ اگر آپ اپنی اعمال صالحہ کو، نیک عمل کو کسی مشکل کے ٹائم میں اپنے پروردگار عالم کے بارگاہ میں اسے پیش کر دیں گے، یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا، مولا میری اس عمل کی توفیل اگر تیری رضا کے لیے کیا، مولا اس مشکل کو حل فرما دے. رب کائنات تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تمہاری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ مجھے یاد آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پرانے زمانوں میں 3 بندے کسی سفر پر نکلے تھے. سفر پر جا رہے تھے تو رستے میں اچانک تیز آندھی اور بارش شروع ہو گئی. پہاڑی بالکل سامنے تھا اور اس میں ایک غار گوفا، ایک غار بنا ہوا تھا. یہ تینوں بارش سے چھپنے کے لیے اس غار کے اندر چلے گئے. جب غار کے اندر چلے گئے تو طوفان اور ہوا اتنی تیز تھی کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کے اس غار کے دہانے پر آ کے اس غار کا دروازہ بند کر لیا. تینوں نے بڑی کوشش کی، دھکے لگائے کہ اس دروازے کو ہم کھولے، اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم باہر نکل آئے، لیکن بیکار تھی کوشش، پتھر بہت بڑا تھا. آپس میں بیٹھ کے مصلحت کرنے لگے کیا کرنا چاہیے. اب تو نہ باہر نکل سکتے، یہی بھوک و پیاس سے بھی مر جائیں گے، یہی ہمارا قبر بنے گا، کیا کریں گے. ایک بندہ اس میں بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا عمل ہم کر چکے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کیا ہوگا تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ مشکل کی گھڑی ختم فرما دے. کہا ٹھیک ہے، کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ کہا ہاں ایک نے کہا میں نے ایک عمل کیا ہے. کہا میری عمل یہ ہے کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا اور دن کے درمیان میں میرے اور مزدور کے درمیان کوئی انبن ہوئی. مزدور جو ہے وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں تمہارا کام چھوڑ کے. مجھے بھی غصہ تھا، میں نے بھی کہا جاؤ. پھر ان کی اجرت جو مزدوری تھی وہ میرے پاس رہ گئی. جب وہ چلا گیا مجھے یاد آیا کہ یار اس کی اجرت تو میرے پاس رہ گئی ہے، اب کیا کروں، اس کی اجرت تو میں نے دی نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اس کی اجرت کے لیے میں انہی پیسوں سے میں نے کوئی انڈے خریدے، انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھا، چوزے برآمد ہوئے. بڑھتے بڑھتے میں نے اس کے پیسوں کو انہی کو کام میں ڈالا. وہ پروفٹ کرتا کرتا بہت سارا میں نے اس سے کمائی کی. اس میں سے میں نے زمینیں خریدی، اس میں سے میں نے کوئی بھیڑ بکریاں خریدی. بہت عرصہ گزر گیا. ایک دن ایک سفید داڑھی والا بندہ میرے پاس آیا. مجھے کہا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہنے لگے اللہ سے ڈرو، میں وہ مزدور ہوں جو آپ نے میری مزدوری دبا کے رکھی ہوئی تھی، تو مجھے میری مزدوری، خدا کے واسطے مجھے میری مزدوری دے دو. میں نے اسے کہا مزدوری تمہاری، اچھا یاد آیا تمہاری مزدوری. ہاں. میں نے کہا یہ بھیڑ بکریاں دیکھ رہے ہو، یہ زمینیں، یہ جائیداد دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ اس کو. اس نے مجھے کہا شروع میں تو تم نے میری اجرت دینے سے انکار کیا، اب میرا مذاق بھی اڑا رہے ہو کہ یہ ساری میری ہے. بھائی میرے تو کچھ دراہم تھے، کوئی درہم تھے، کوئی دینار تھے، وہ مجھے واپس کر دو. میں نے کہا نہیں بیٹھو، واقعہ سنو.
میں نے تمہارے مال سے یہ چیزیں کر کے، یہ تجارت کر کے تمہارا مال اتنا بڑا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کے بندے نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ سارا مال لے کے اپنے ساتھ چلا گیا۔ پروردگار اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کی ہے تو اللہ اس غار کے دہانے سے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹ جائے۔ کہا تھوڑی سی پتھر لڑک گئی سائیڈ میں اور صرف روشنی ہمیں دکھائی دینے لگی۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی ایک عمل کیا ہوا ہے، ایک نیک عمل میں نے کیا، اسے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں۔ کہا میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوتا تھا، میں چرواہا تھا، اور بھیڑ بکریاں چراتے چراتے شام کو جب میں واپس آتا تو میری ایک بوڑھی اماں تھی، جب گھر آتا تو ہمارا کھانا پینا سب کچھ اسی بھیڑ بکریوں سے تھا۔ تو میں کیا کرتا، میں سب سے پہلے بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتا، اماں جی کو پیش کرتا، اماں پیتی، اس کے بعد میں پھر اپنے بچوں کو پلا دیتا۔ کوئی روٹی ووٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، یہی کچھ ہمارا اثاثہ تھا۔ ایک دن مجھے بہت دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، میں گھر لیٹ پہنچا۔ جب گھر آیا تو میرے بچے جو ہے بھوک سے بلک رہے تھے، وہ میرے ٹانگوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، ابا ہمیں دودھ دو، ابا ہمیں دودھ دو، کھانا دو ہمیں۔ میں نے کہا نہیں، میں سب سے پہلے امی کو یہ دودھ پلاؤں گا۔ میں گیا، دیکھا امی اپنی چارپائی پر سو رہی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اب کیا کروں، بچے جو ہے وہ بلک رہے ہیں بھوک سے، امی سو رہی ہے، اور میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے کھانا اپنی امی کو، اس کے بعد پھر بچوں کو۔ بچے بلکتے بلکتے میرے ٹانگوں کے ارد گرد، میں نے کٹورے میں دودھ لیا ہے، امی کے سرانے کڑا ہوں، اب اس کو اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہے، اور وہ آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ یہ میرے بچے جو ہے نا وہ بھوکے پیاسے ایسے ہی سو گئے۔ میں کٹورا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، فجر کی اذانیں ہوئی، امی نے آنکھ کھولی، کہا بیٹا دیر کر دی۔ میں نے کہا امی آیا تو تھا پر آپ سو رہی تھی۔ اب بچے، میں نے کہا یہ بچے سو رہے، کہا پہلے بچوں کو پلا دیتے۔ میں نے کہا نہیں امی، آپ کا حق سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی لیے میں پہلے تمہیں پلاؤں، اس کے بعد پھر کسی اور کو پلاؤں گا۔ امی نے کٹورا لیا، دودھ پی لی، فجر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے بعد پھر دودھ نکالا اور اپنے بچوں کو پلایا۔ پروردگار عالم اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے خاطر کی ہوئے مولا، اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ پتھر تھوڑی اور لڑک گئی ہے، رستہ ہمیں نہیں ملا لیکن پتھر میں سے تھوڑی سی دراڑ آ گئی۔ تیسرے کو کہا تمہارا کوئی نیک عمل ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ایک نیک عمل تو ہے۔ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت حسین بیٹی تھی، وہ لوگ ان کے ساتھ شادی کرنے، نکاح کرنے کے لیے ترس رہے تھے۔ لوگوں کے پاس بہت مال دولت تھا، لوگوں نے بڑی لالچ دی ان کو پیسوں کی کہ ہمارے ساتھ نکاح کریں، لیکن وہ بہت نیک خاتون تھی، نیک لڑکی تھی۔ اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کسی اللہ والے سے شادی کروں گی، مال دولت نہیں چاہیے۔ میرے دل میں بڑی آرزو تھی کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں نے اسے بڑی آفر دی، مال دیا، حتیٰ کہ میں نے ایک دن ان کو کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو میں تمہیں چاندی کے ساتھ تول کے تم سے شادی کر لوں، لیکن اس اللہ کی بندی نے انکار کیا، کہا نہیں، میں نے کسی نیک صالح بندے سے شادی کرنی ہے، تم سے شادی نہیں کرنی۔ زمانہ گزر گیا، حالات تبدیل ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ان کی والدین بھی فوت ہو گئے، وہ اکیلی رہ گئی، اور وہ جو ان کی مالداری تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی تھی، وہ بہت محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اس کی محتاجی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا چلو مجھ سے شادی تو نہیں کرتی لیکن میرے ساتھ بدفعلی کرو، زنا کرو میرے ساتھ، جتنے پیسے تمہیں چاہیے پیسے لو اور میرے ساتھ زنا کرو۔ وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ جب وقت گزرتا گیا اور اس کو بھوک اور پیاس نے تنگ کیا تو اب مجبور ہو گئی، وہ مجبوریت کے تحت وہ میرے پیسوں کی لالچ میں آ گئی اور وہ مجبور ہو گئی کہ اب میرے ساتھ بدفعلی کرے۔ میں نے اس کو بلایا اور
حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب ان کے دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھے آواز دی کہ اللہ سے ڈرو، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو۔ کہا اس نے یہ لفظ جب ادا کیا تو کہا اللہ سے ڈرو، بس میرا دل کانپنے لگا، میں لرزنے لگا۔ میں نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں اٹھ گیا، ان کو کہا جتنے پیسوں کا ہمارے بات ہو گئی تھی وہ پیسے بھی رکھ لو اور اتنے اور پیسے بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت مت کر لینا۔ پروردگارا اس وقت میں گناہ پر قادر تھا، لیکن میں نے تیری ڈر کی خاطر، تیری رضا کی خاطر اس گناہ کو چھوڑا۔ یا ربا اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ عمل کیا ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر لڑک گئی اور ہمیں رستہ مل گیا وہاں سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جہاد بالسیف بھی نہیں کر سکتے، لازم تو ہے ہم جہاد بالمال بھی نہیں کر سکتے، ہم جہاد باللسان بھی نہیں کر سکتے، کسی طریقے سے جہاد نہیں کر سکتے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی اعمال صالحہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لے۔ اللہم اہلک اعداءنا واعداء دیننا وشتت شملہم وفرق جمعہم وقلب تدابیرہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وقصر اعمارہم وشغلہم بابدانہم واخذم اخذ عزیز مقتدر۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ان کے حق میں بد دعائیں کریں کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر لے، یا اللہ ان کی اجتماع کو ختم کر لے، یا اللہ ان کی اتفاق کو آپ ختم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ میں اپنی نماز، اپنی ذکر کے بعد اپنی اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ الہی میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ پروردگارا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے دیکھو دکھلاوا بھی کرنا ہے۔ آپ جب حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے 3 شوط آپ کرتے ہیں تو آپ کا کاندھا ننگا ہوتا ہے اور آپ ایک سٹائل سے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سٹائل سے آپ جاتے ہیں، پہلوانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ اس وقت کرنا بھی، دکھلاوا بھی اس وقت عبادت ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو کفار مکہ نے یہ بات مشہور کرائی کہ یہ لوگ جو ہے اب مدینہ منورہ چلے گئے، یثرب چلے گئے، یثرب جو ہے وہ بیماریوں کا شہر ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ ناتواں ہو گئے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جب بھی عمرے پہ جاؤ، جب بھی احرام پہنو، اپنا ایک کندھا ننگا رکھو، اپنی مسل دکھاؤ اور وہاں پر پہلوانی کے سٹائل پر چلے رہو، کم از کم کفار کو تو پتہ چلے نا کہ ہیں جان میں جان ابھی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ریسرچ کرتے ہیں، سائنس اور بیولوجی کی ریسرچ کرتے ہیں، اس نے اپنی ریسرچ کا نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں کو دیکھیں، ہم پاکستانی جو ہے نا وہ سن ہے، خاموش ہے، کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ ہمارے جو ہے وہ بجلی کا بل کہاں سے کہاں گیا؟ آپ نے دیکھا کوئی بندہ سڑک پہ گیا، کوئی مظاہرہ کیا کسی نے، کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ قوانین غیر اسلامی کو ہمارے اوپر لاگو کیا گیا، لیکن کوئی کسی بندے کو آپ نے دیکھا کہ گیا احتجاج کیا؟ انہوں نے نہیں کیا۔ عالم اسلام پر حملے ہوئے، ہم ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ایکٹیویٹی ہماری نہیں ہے۔ تو وہ ریسرچ کیا انہوں نے کہا ہم پاکستانی اسی لیے خاموش ہے کہ ہم جو ہے وہ برائلر مرغی کھاتے ہیں زیادہ، اور آپ کو پتہ ہے برائلر مرغی کی ایک خاصیت ہے، وہ بس چپی بیٹھی رہتی ہے، موومنٹ نہیں کرتی۔ یہ افغان لوگ جو ہے اس میں یہ بہادری اور شجاعت جب آتے ہیں نا تو اس کا ایک ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بڑے نر جانور کا گوشت کھاتے ہیں، نر جانور کا گوشت کھاتے ہیں،
اور دیسی مرغے کھاتے ہیں وہ، تو اس میں ان کی خاصیتیں آ گئی ہے۔ یہ کفار جو برائی کی طرف جاتے ہیں تو اس برائی کی طرف جانے کے لیے اس میں ایک ریزن موجود ہے۔ ریزن کیا موجود ہے اس میں؟ ریزن یہ ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، تو سور بے حیا اور مردار جانور ہے، تو اسی لیے اس میں یہ مرداری آتے ہیں۔ تو ہم نے اگر برائلر مرغی کھائی بھی ہے تو کم از کم ہمیں ایمان کی حرارت تو ہونی چاہیے نا، ہم میں تو اور کوئی حرارت نہ ہو تو یہ سیفیوں نقش بندیوں کے بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ تو حرارت قلبی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ حرارت قلبی، یہ حرارت ایمانی ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ مت سمجھے کہ کل اس کی باری تھی اور آج ان کی باری ہے، ہم تو بڑے امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم غلط فہمی میں ہے۔ کل اگر ان کی باری تھی، آج ان کی باری ہے، تو کل کو یہ باری ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایکٹیویٹی نہ دکھائیں، ہم بہادری نہ دکھائیں، ہم آگے نہ بڑھے، تو خدا نخواستہ ہم پر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اتحاد اور اتفاق چاہیے، اور اتحاد اور اتفاق میں پھر اتفاق میں برکتیں ہیں۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم یہود و ہنود کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کی شرور سے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔